ہم کئی دفعہ بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی مسائل ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور ہم ان مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں، کبھی اس کو بتاؤ، کبھی اس سے بات کر۔ لیکن یاد رکھو، مسائل کی دو وجہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پہ پکڑ آتی ہے، اور بعض اوقات وہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں مشکلیں پریشانیاں ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، اللہ کو ناراض تو نہیں کیے بیٹھے، کہیں اللہ نے ہماری بد عملی یا خرابی کی وجہ سے تو ہمیں نہیں مسائل کا شکار کیا۔ تو اس کا حل توبہ ہے، رجوع ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس عمل کی درستگی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسی کوئی چیز ہماری لائف میں اللہ کی نافرمانی والی نہیں ہے، تو پھر وہ بیماری، تکلیف، مسئلہ جو بھی ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور آزمائش جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات اللہ اس لیے بندوں پہ ڈالتے ہیں تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں اور ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ بندوں کو آزماتے رہتے ہیں اور انسان کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ حدیث میں ہے، بخاری مسلم اکثر حدیثوں میں یہ حدیث ہے کتب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے تم سے پہلے لوگوں میں 3 آدمی تھے، اللہ نے ان کی آزمائش کرنا چاہی۔ فرمایا ایک ان میں آدمی کوڑی تھا، کوڑ جسے برس کہتے ہیں، یہ برس جزام بلکہ اسے کہتے ہیں، برس بھی بول دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ انسانی جسم گل جاتا ہے اور اس سے بو آتی ہے، ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ایسے بندے سے لوگ قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے، ان کو الگ تھلگ رکھنا پڑتا ہے اور بڑی مشکل ہوتی ہے اس بندے کے لیے لائف۔ فرمایا دوسرا بندہ وہ تھا کہ وہ صرف اس کے سر پہ بال نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے بندہ اس نے ٹینڈ کروا لی، بال تو اللہ نے دیے ہیں، یہ ایک الگ صورت ہے۔ ایک ہے سرے سے بال بندے پر ہوتے ہی نہیں، اب آئے نہیں پہلے دن سے، تو اس کے سر کی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے اور لوگ اسے چھیڑتے بھی ہیں اور اسے معاشرے میں بھی کئی باتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ فرمایا تیسرا بندہ جو ہے وہ نابینا تھا، جو آنکھوں اس کی نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ فرشتہ غیر نبی کے پاس بھی آ جاتا ہے، یعنی فرشتے کا آنا یا وحی کا آنا یہ نبوت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وحی کی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، کہ تو جب تجھے خطرہ محسوس ہو تو موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈال کے پانی کے حوالے کر دے، پھر آگے ہم خود تجھے لٹا دیں گے۔ ایسے قرآن میں یہ بھی آیت ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ تو ایک لمبا راستہ طے کر، پھولوں سے رس نکال، اس سے شہد تیار کر۔ ایسے ہی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی اس روایت کی کہ فرشتہ انسانی شکل میں ان میں سے کوڑی کے پاس آیا، اسے کہنے لگا بھئی تجھے کیا پسند ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے اللہ میرا جسم ٹھیک کر دے، میں بھی لوگوں کے ساتھ بہوں، بیٹھوں، اٹھوں، نارمل زندگی گزاروں، بڑی مشکل ہے میرے لیے زندگی میں۔ اس نے دعا کی تو اللہ نے اس کا کوڑ ٹھیک کر دیا، درست ہو گیا۔ پھر اسے کہا تجھے کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے، یا اس نے کہا اونٹ پسند ہے۔ اس نے ایک بچہ دینے والی اونٹنی اس کے حوالے کر دی یا گائے، اور کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے برکت دے گا۔ وقت گزرتا گیا، وہ جانور بڑھتے چلے گئے۔ پھر وہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا
جس کے پدیشی بال ہی سر پر نہیں تھے، تو اس سے کہا بھی تجھے کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا بس اللہ تو نیک بندہ ہے، دعا کر اللہ میرے بال ہو جائیں، اگ جائیں، میں بھی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بیٹھ اٹھ سکوں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف بھی دیتے ہیں، تو میرا جی یہ کرتا ہے یہ نقص میرا دور ہو جائے۔ اس نے دعا کی اور اللہ نے اس کے بال اگا دیے، وہ نارمل پوزیشن میں آ گیا۔ پھر اسے فرشتے نے کہا کہ انسانی شکل میں تھا، تجھے پسند کیا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے گائے بہت پسند ہیں۔ اس نے ایک گائے بچہ دینے والی اس کے حوالے کر کے کہا اللہ تجھے برکت دے گا۔ اب وہ گائے بڑھنی شروع ہو گئی اور کثیر ہو گئی۔ پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو نابینا تھا، اس سے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے، میں تیرا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں، تجھے کیا اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو یہی اچھا لگتا ہے کہ میری آنکھیں لوٹ آئیں، میں بھی دنیا دیکھوں، دنیا کیسے ہوتی ہے، بس سنتے ہی ہے، یہ کمزوری یہ محتاجی معذوری میری ختم ہو جائے۔ اس نے دعا کی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اب کہا تجھے جانوروں میں کیا پسند ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے بکریاں بہت پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے ایک بکری دی بچہ دینے والی، کہا جا میں برکت تجھے دعا دیتا ہوں، اللہ اس میں برکت دے گا۔ اب وہ بکریاں جو بڑھنا شروع ہوئیں تو وہ ایک عظیم ریوڑ بن گیا۔ اب اونٹ والے کی اونٹ بڑھتے چلے گئے اور گائے والے کی گائے بڑھتی چلی گئیں اور بکریوں والے کی بکریاں بڑھتی چلے گئیں۔ اب انہیں وہ پہلی داستان بات ہی بھول گئی کہ کبھی میں، وہ کہتا کوڑی تھا، وہ میرے کا یہ مسئلہ تھا، ایک بندہ کہتا میں کبھی نبینا بھی تھا، پر مدت گزر گئی، وہ امیر کبیر لوگ ہو گئے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کی آزمائش کرنا چاہیے، اللہ نے پھر فرشتے کو انسانی شکل میں پہلے بندے کے پاس بھیج دیا۔ تو وہ بندہ فرشتہ آ کر کہتا ہے ابھی اللہ کے بندے میں مسافر آدمی ہوں، میرا زادرہ ختم ہو گیا ہے، خرچہ میرے پاس نہیں ہے، تو میری مدد کر اور مجھے اپنی منزل تک پہنچا دے۔ میں تجھے اللہ نے اتنا مال دیا، دیکھ تو کوڑی تھا کبھی، اللہ نے تیرا کوڑ ٹھیک کیا، تو مسکین تھا، تجھے اونٹوں کا مالک بنا دیا، میں اس اللہ کے نام پر تیرے سے سوال کرتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا تم، میں کب کوڑی تھا؟ انسان بھول جاتا نا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی پوچھ سے ہم سب کو نکالا نا، تو ہم سے وعدہ لیا لست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی نہیں پتہ، بھول گئے، لیکن ہم بیان یاد کرایا کہ ہم کر رہے ہیں۔ جیسے ہم بچپن بھول جاتے ہیں، اب 5 6 8 سال سے پہلے کی زندگی کسے یاد ہے؟ بالکل ہی یاد رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان وقت کے ساتھ چیزیں بھول جاتا ہے۔ اس نے کہا کب؟ میں تو خاندانی نسلی ٹھیک ٹھاک صحت مند مالدار اونٹوں کا مالک ہوں، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا، اللہ تیرا سب فنا کرے اور تجھے پہلی حالت پہ کر دے، تو اللہ کے نام پر بھی میری ہیلپ نہیں کرتا، مجھے منزل پہ پہنچانے پر تیار نہیں ہے۔ یہ آزمائش کیسے آتی ہے؟ چیزوں کو نارمل نہیں لینا چاہیے۔ کوئی سوال کرتا ہے نا، اس کے سوال کو دل پہ لو، کیوں کر رہا ہے، کتنا مجبور ہے، کتنا ضرورت مند ہے۔ یار کوئی اللہ کی طرف سے اللہ نے اسے فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا، ابھی پوچھ تو صحیح، میں جو دے رہا ہوں اس کو، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے خرچنے کا بہت جگہ حکم دیا، خرچو 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 اللہ کے راستے میں۔ کیوں اللہ کہتا ہے؟ تاکہ یہ میرے سے لینے والے بن جائیں۔ دیکھو نا، اللہ 100 روپیہ دے کے کہتا ہے 2.5 روپے مجھے زکوٰۃ کے دے دو، وہ بھی بڑھاؤں گا اور آگے تمہیں ملیں گے۔ اللہ لاکھوں کروڑ روپے دے کے کہتا ہے بس تھوڑا سا زکوٰۃ جتنا میرا سال کے بعد نکال دو، یہ بھی جمع ہو رہا ہے، تمہاری بچت ہی بچت ہے، یہ میرے کام پہ یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے کہ جب تمہارے مال سے زکوٰۃ نکلے گی، یہ بھی پاک ہو جائے گا، آگے بھی جمع ہو جائے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی تمہارا مال جمع ہوگا۔ جب تم میرے پاس آؤ گے نا، تمہارا وہاں اکاؤنٹ فل ہوگا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی آنے میں۔ جب ہم خالی جیب جائیں گے تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو یہ بہت سیریسلی نہیں چاہیے چیزوں کو۔ اس نے کہا بجا تو، میری تو اپنی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی،
پہلے بندہ بڑی دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ پیسے دے، تیرے راستے میں ایسے خرچوں گا نا کمال کر دوں گا. اچھا جب آنے لگتے ہیں پھر اسے اپنی ضرورتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں، یہ ضرورت، یہ ضرورت، یہ ضرورت، بس ہے ہی نہیں، کریں کیا، ہوتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. بس بڑے بڑے مسئلے. بھائی تو جا بھائی، تو میں کب تھا کوڑی اور کچھ نہیں تھا، تو مجھے پرانی باتیں یاد کرانے والا، چل جا. اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا، اللہ تجھے پہلی حالت میں کر دے. اللہ نے اس کا سارا مال تلف کر دیا اور اس کو دوبارہ کوڑی بنا دیا. پھر وہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا. اسے کہا بھئی بات یہ ہے، میں مسافر آدمی ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا راستے میں، اور بس تو مجھے منزل پہ پہنچا سکتا ہے، اللہ کے بعد تیرا آسرا ہے. دیکھ تو کسی دور میں مسکین آدمی تھا، تو گنجا تھا، لوگ تیرا مذاق اڑاتے تھے، پھر اللہ نے تجھے عزت والا کر دیا، مال و دولت گائے سے نواز دیا، اب تیرے ریوڑ ہیں. میں چاہتا ہوں بس مجھے اتنا کہ دے دے، ایک آدھ بچھڑا کوئی چیز، کہ میں منزل اپنی پالوں، اپنے منزل پر پہنچ جاؤں. تو اس نے کہا میں کب گنجا تھا اور کب میں غریب تھا، میں تو خاندانی نسلی امیر آدمی ہوں، تو پتہ نہیں کیسی باتیں کرتا ہے. اس نے اچھا اگر تو جھوٹا ہے نا، اللہ پھر تجھے اس حالت پہ کر دے جس پر تو پہلے تھا. اللہ نے اس کا سارا کو فنا کر دیا. اب وہ تیسرے بندے کے پاس چلا گیا جو نبینا تھا. اسے کہا اللہ کے بندے بات یہ ہے، میں مسافر آدمی ہوں، میرا زاد راہ ختم، میں منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں، تو یا اپنی بکریوں میں سے کوئی قد بکری جانور دے دے، اتنا خرچہ مجھے کر دے کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ جوں. اور میں تیرے سے سوال کرتا ہوں اللہ کے نام کا، جس نے تجھے آنکھیں دی جب نبینا تھا تو، اور تو مسکین تھا، تجھے بکریوں کے ریوڑ مال کے مال دے دیے. اس نے کہا اللہ کے بندے تو ایک بکری کا کیا سوال کرتا ہے خرچے کا، یہ سارے ریوڑ سب کچھ رب کے نام کا تو لے جا، چل میں تجھے دیتا ہوں، ہانک لے سب چیز کو. تو رب کے نام کا سوال کر دے جس نے مجھے آنکھیں سے نوازا اور مجھے مسکینی سے نکالا، میں اس رب کے نام پر ہر چیز دینے کو تیار ہوں. تو فرشتہ تھا، اس نے کہا واہ اللہ کے بندے تو کامیاب ہو گیا، تیرے دو ساتھی ناکام ہو گئے ہیں. میں تو فرشتہ ہوں، میں نے تو کچھ لینا ہی نہیں ہے، میری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو آزمانے آیا تھا. ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، ہماری عادتیں ان پہلے دو بندوں والی ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے ہم کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ کہیں کوئی اونچا بول، کوئی بڑی بات، کوئی ایسی تو نہیں کہہ دیتے جو ہمارے لیے مصیبت کھڑی رہتی ہے، یا کوئی ایسی کنجوسی تو نہیں کر رہے جو شریعت کو پسند نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یا اللہ کی نافرمانی والے راستے پہ تو نہیں چل رہے. اب انہوں نے، فرشتے نے کہا تو کامیاب ہو گیا، تیرے دونوں ساتھی آزمائش میں ناکام ہو گئے، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنا دلیر ہو کے رہتا ہے، یہ کتنا کہ میرے نام کی لاج رکھتا ہے، اور جب لیتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے کتنا صبر کرتا ہے. یہ ٹھیک ہے مال کم ہو گیا، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اولاد دی ہے، بہت کچھ دے رکھا میں نے اپنے بندے کو، کتنا کہ میرا خیال کرتا ہے، کتنا کہ صبر کرتا ہے. اور جب بندہ آزمائش میں کامیاب رہتا ہے، اللہ پھر اس کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اللہ پھر لٹا دیتے ہیں. اب اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، کتنا صبر کیا، ہر آزمائش پہ صبر ہی صبر، صبر ہی صبر، صبر ہی صبر. آخر اللہ نے پھر کیسے آزمائش ختم کی؟ فرمایا ہم نے ایوب کو اتنا بھی دیا، اتنا اور بھی دیا. جب وہ آزمائش پہ پورا اتر آیا نا، تو ہم نے جتنا لیا تھا نا وہ بھی دیا، اور اس سے ڈبل بھی دیا. اور پھر حدیث میں ایک دن ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے، اللہ نے آسمان سے سونے کے پرندوں کی بارش کی ان پر، انہوں نے اکٹھے کر کے نا اتنے بڑے کپڑے میں پانڈ باندھ لی. تو اللہ فرماتا ہے ایوب تجھے تو بڑا مال سے نوازا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ فرمان لگے یا اللہ تو ٹڈیاں دی بارش پا میں سونے دیا پرندے سٹے تے اسی چکی ہے نا، تیری رحمت تو جو اتنے اسی باہر نہیں ہوئے، اسی آج بھی تیری رحمت طالب ہاں. تو انسان کو زندگی کا ہر قدم اٹھاتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، کوئی کس قسم کے معاملات ہیں کہ کہیں یہ آزمائش نہ ہو، کہیں میرا رب سے ناراض ہی نہ ہو جائے، کہیں یہ ساری رونقیں اور بہاریں کسی ایک ہماری غلطی کی وجہ سے چھن نہ جائیں. جیسے وہ کوڑی جو اونٹوں کے ریوڑوں کا مالک تھا دوبارہ زیرو پر چلا گیا،
اور وہ گائے کا مالک جس کو اللہ نے شان مقام سے نوازا تھا، پھر وہ وہاں پہنچ گیا کہ دوبارہ بندے کا لوٹنا بھی نہیں رہتا۔ تو اس لیے زندگی کے ہر قدم کو پھونک کے رکھنا اور صحیح طریقے سے اس کی دیکھ بھال کے زندگی گزارنا اور معاملات کا جائزہ لیتے رہنا، اپنا محاسبہ کرتے رہنا، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچتے رہنا، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ جب آپ ایسے چلیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے ساتھ معاملات اللہ کی طرف سے ایسے ہوں گے جیسے اس نبینے کے ساتھ ہوا کہ اس کا لگا بھی کچھ نہیں اور بچ بھی سب کچھ گیا اور کامیاب بھی ٹھہرا۔ اگر ہم اس انداز سے سوچیں گے جیسے پہلے والے دو بندوں نے اللہ کی ناشکری کی، انسان کو بھول تھوڑا جاتا ہے، بس انسان ویسے ہی اوور ہو جاتا ہے نا، تو پھر دوبارہ پھر وہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں الجھاؤ آ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے اور معاملات کو صحیح نظر سے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔